صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم نے ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی نماز جنازہ ضرور پڑھے ہوں گے، اور نماز جنازہ کے وقت اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ چپل پہن کر کے نماز پڑھنی ہے یا چپل اتار کر کے نماز پڑھنی ہے یا چپل اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو جوتے پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا، جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھے تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم جوتے پہن کر کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جوتا اور زمین دونوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں۔ جوتا ہم نے اتارے، اب جوتے کے اوپر ہم کھڑے ہیں، تو جوتے کے اوپری لیئر کے اوپر ہم کھڑے ہیں نا، تو جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر کے پڑھے تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ ہم کھڑے کس کے اوپر ہے؟ جوتے کے اوپری لیئر کے اوپر ہم کھڑے ہیں، تو جوتے کا جو تلا ہے، جو نیچے کا حصہ ہے، اور زمین، اس کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر کے پڑھے تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی، اگر وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی، یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے، جوتے کا جو نیچے کا حصہ ہے تلا، جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ جگہ ناپاک تھی یا جوتے ناپاک تھے اور جوتا پہن کر کے نماز پڑھے تو نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے۔ جوتا اتار کر اس کے اوپر پاؤں رکھ دے تو جوتے کا جو اوپری لیئر ہے اس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، تو اگر سمجھ لو جگہ نجس تھی کسی بھی طرح سے، یا جوتے کا تلا نجس تھا، تو ہماری نماز میں تو کوئی اس سے فرق نہیں آئے گا نا۔ تو احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ غائبانہ نماز جنازہ، جنازہ ابھی پہنچا نہیں ہے تو پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یا جنازہ لے کر کے چلے گئے، اب ہمیں نماز پڑھنا ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یا مثال کے طور پہ کسی شخص کا یہاں انتقال ہو گیا اور شہزادے صاحب جو ہے کسی دوسرے ملک میں ہے اور ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آئے، اب وہ سوچ رہے کہ ہم وہیں سے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے ہزاروں کوشچن بن سکتے ہیں۔ تو غائبانہ نماز جنازہ، میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، میت کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ غائبانہ نماز جنازہ اگر میت نہیں ہے تو اس کی نماز کی جناز نہیں پڑھ سکتے، میت کا سامنے ہونا یہ ضروری ہے۔ مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، اس میں بہتر یہ ہے کہ امام صاحب میت کے سینے کے سامنے کھڑے ہوں۔ چند جنازوں کی اکٹھی نماز کا طریقہ، اگر چند جنازے ہیں اور چند جنازوں کی نماز ہمیں ایک ساتھ پڑھنی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ جنازے کس پوزیشن میں رکھے جائیں گے؟ مطلب ایک جنازہ اس کے آگے، ایک جنازہ اس کے آگے، ایک اس کے آگے، مطلب ایک عمارت ٹائپ اس کے اوپر کھڑی کر دی جائے، یا ایک جنازہ اس کے پیر میں، دوسرا جنازہ اس کے پیر میں، اور ایک جنازہ ٹرین، مطلب مثال کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ بول رہا ہوں، ٹرین کے جو ڈبے جس پوزیشن میں ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ تو چند جنازوں کی اکٹھی نماز کا طریقہ، چند جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں اختیار ہے سب کو آگے پیچھے رکھے، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو،
ایک پھر ایک پھر ایک پھر ایک، سب کا سینہ امام کے سامنے ہو، یا قطار بند، یعنی اس کے پیر میں دوسرا جنازہ، اس کے پیر میں اس کے بعد والا جنازہ، دونوں آپشن ہے، جیسے چاہے رکھے، یعنی ایک کے پاؤں کی سیدھ میں دوسرے کا سرہانہ اور دوسرے کے پاؤں کی سیدھ میں تیسرے کا سرہانہ، وعلی ھذا القیاس، یعنی اسی پر قیاس کیجئے۔ جنازے میں کتنی صفیں ہو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور کام کی بات ہے، اہم بات ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہو، کم از کم جنازے میں 3 صفیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہو، کل ٹوٹل 7 ہی آدمی ہے، تو اب 3 صف ہم اس میں کیسے قائم کریں؟ تو ایک امام بن جائے 6 بجے، اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائے، پہلی صف ہو گئی، 3 آدمی بچے، دوسری صف میں 2 کھڑے ہو جائے، 2 صف ہو گئی، 1 آدمی بچا، تیسری صف میں 1 شخص کھڑا ہو جائے اور تیسری میں 1، تو ایک امام بن گیا، پہلی صف میں 3، اس کے بعد والی صف میں 2، اس کے بعد والی صف میں 1، تو 7 آدمی ہو تب بھی ہم 3 صفیں بنا سکتے ہیں۔ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ 3 صفیں نماز جنازہ میں قائم ہو جائے۔ اور ایک اہم بات، امپورٹنٹ بات، عام نمازوں میں کون سی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ پہلی صف میں۔ جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔